اس روز جب ایئرپورٹ سے انہیں اطلاع ملی کہ کوئی مسٹر حمید خان شیری کا مہمان لندن سے بذریعہ بمبئی کراچی پہنچا ہے اور اس کے استقبال کے لیے شیریں کے ساتھ ضیاء بھی ایئرپورٹ پر موجود تھا، تو کرنل ملک نے اپنے جوانوں کو ریڈ الرٹ دے دیا تھا۔ ابھی تک ان کے نزدیک حمید خان ایک گارمنٹس ایکسپورٹر تھا جو بھارت اور پاکستان سے مال خرید کر لندن میں سپلائی کرتا تھا، اور اس کا یہ ٹرپ بھی کاروباری ٹرپ تھا، لیکن ایئرپورٹ کے مووی کیمرہ اور وہاں ڈیوٹی پر موجود اپنے ایجنٹ کے کیمرے سے کھینچی گئی اس کی تصویر دیکھ کر نہ جانے کیوں کرنل ملک کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ اسے کوئی طاقت بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ حمید خان صرف امپورٹر نہیں ہے، کچھ اور بھی ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ یہ چھٹی حص بار بار کیوں اسے چونکا رہی تھی؟ ان سوالات کے جوابات ابھی باقی تھے۔ ایک بات تو طے تھی کہ کرنل ملک کی چھٹی حص نے اسے بہت کم دھوکہ دیا تھا۔ وہ کوئی ضعیف العقیدہ شخص نہیں تھا، لیکن کالج لائف کے دوران ایک مرتبہ جب ان کے گھر ان کے بزرگ تشریف لائے جن کے پاس کرنل ملک کے والد صاحب نے باقاعدہ بیعت رکھی تھی، تو انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا کہ اس بچے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خاص سایہ ہے اور اسے قدرت نے بطور خاص کچھ صلاحیتوں سے نوازا ہے، جن میں اللہ کا ایک بڑا انعام اس کی چھٹی حص بھی ہے۔ دوران تربیت اور پھر 2 مرتبہ سیاچن میں محاذ پر بھی اس سے متعلق یہ بات باقاعدہ کہی جانے لگی تھی کہ اسے کسی پراسرار قوت کی مدد حاصل ہے۔ کرنل ملک ایسی باتوں کو ہنسی میں اڑا دیا کرتا تھا، کیونکہ آج تک اس پراسرار قوت نے کبھی اسے اپنا تعارف نہیں کروایا تھا، لیکن ماضی کے تجربے نے اسے بتایا تھا کہ وہ اپنی چھٹی حص پر اعتماد کر سکتا ہے۔ اس نے فوراً ایئرپورٹ کی مووی کیمرہ کی فلم سے متعلقہ حصہ ریکارڈ کیا اور اپنی امیدیں اس سے وابستہ کر کے ایک منصوبہ ترتیب دے لیا۔ اس نے حمید خان کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے اپنے جن 3 بہترین لڑکوں کی ڈیوٹی لگائی تھی، انہیں بطور خاص یہ بات ذہن نشین کروا دی تھی کہ اس کے نزدیک یہ بات تو قابل برداشت ہے کہ کسی جگہ انہوں نے سبجیکٹ کو مس کر دیا ہے، لیکن اس کے لیے یہ ناقابل برداشت ہوگا کہ حمید خان کو کسی بھی مرحلے پر اپنے زیر نگرانی ہونے کا احساس ہو جائے۔ سبجیکٹ اگر ہوشیار ہو تو اسے چھوڑ دو، خبردار اسے شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے تینوں کو الگ الگ بریفنگ دیتے ہوئے کہا تھا۔ تینوں مختلف گاڑیوں پر جب اس پوش ایریا میں پہنچے تو حمید خان کی گاڑی شیریں کے گھر سے برآمد ہو رہی تھی۔ تینوں مستعد ہو کر اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ تینوں انسپکٹر اپنے کام کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ ماضی میں انہوں نے بڑی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ جس بینکٹ ہال میں انہیں جانا تھا وہ یہاں سے بمشکل 4-5 کلومیٹر دور تھا۔ ٹریفک شام ڈھلنے پر کچھ بڑھ جایا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں زیادہ دشواری پیش نہ آئی، کیونکہ ان کے پاس بیک وقت 2 کاریں اور ایک تیز رفتار موٹر سائیکل تھی، اور وہ اپنی جگہ بدل کر کبھی اپنے سبجیکٹ کے آگے اور کبھی پیچھے سے اس کا تعاقب کرتے ہوئے بالآخر اس بینکویٹ ہال تک پہنچ گئے۔ ان کا ایک ساتھی بینکویٹ ہال میں ان کے تعاقب میں گیا تھا، جبکہ باقی دونوں باہر گاڑیوں میں مستعد تھے۔ گاڑیوں کے وائرلیس کے ذریعے کرنل ملک اور صدیقی تک 1-1 منٹ کی رپورٹ پہنچ رہی تھی۔ دونوں مستعد تھے۔ کرنل ملک کی میز پر دھرے سیٹ سے بڑی نمایاں آواز سنائی دے رہی تھی، اور یہیں سے وہ انہیں مزید ہدایات بھی دے رہے تھے۔ شاباش، نظر رکھو، محتاط رہو، الرٹ، ملک نے آخری ہدایت دی۔ یہ بینکویٹ ہال ایک بڑے پلازا میں واقع تھا، جس میں ایک جیولر مارکیٹ کے علاوہ بڑے بڑے سٹور بھی بنے ہوئے تھے۔ شہر کے بڑے بڑے لوگ یہاں آ کر شاپنگ کرتے تھے۔ انسپکٹر کیانی بھی ایک سٹور لیک شو کیس پر جھکا شیشے کی دیوار سے پار انہیں دیکھ رہا تھا۔ شیریں اور ضیاء خالی بینکویٹ ہال میں ایک مقامی ذمہ دار جو شاید یہاں کا مینیجر بھی تھا اس سے باتیں کر رہے تھے، جبکہ ان کا مہمان حمید خان ایک کونے میں خاموشی سے کھڑا سارے ہال کا خاموش اور گہری نظروں سے جائزہ لے رہا تھا۔ اس بینکویٹ ہال کے 3-4 ہال کمرے مختلف تقریبات کے لیے بک رہا کرتے تھے۔ اس وقت بھی یہاں دوسرے ایک ہال میں ایک سالگرہ کی تقریب ہو رہی تھی۔ انسپکٹر کیانی نے اپنے موبائل فون سے کرنل ملک کو اندر کے حالات سے آگاہ کیا۔ ٹھیک ہے، تم یہیں رہ جاؤ، ان کے جانے کے بعد مینیجر کو اعتماد میں لے کر کوشش کرو، ان لوگوں کے آنے کا مقصد معلوم کرو، بہت احتیاط سے، شاباش، بہت احتیاط سے، اس نے انسپکٹر کیانی سے کہا۔ دوسری طرف صدیقی دونوں انسپکٹروں کو ہدایات دے رہا تھا۔ اس نے ان میں سے ایک کو فوراً شیریں کے گھر کے سامنے پہنچنے اور وہیں رہنے کی ہدایت کی تھی، جبکہ دوسرے سے کہا تھا کہ وہ ان کا تعاقب ضرور کرے، لیکن معمولی شک پر بھی گاڑی کا رخ تبدیل کر لے، سمجھ گئے نا؟ معمولی شک پر بھی ڈراپ کر دینا، رائٹ؟ صدیقی نے دہرایا۔ یس سر، ڈونٹ وری، انسپکٹر نے اسے اطمینان دلایا۔ آؤٹ، صدیقی نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ انسپکٹر کیانی نے ان کے قیام سے روانگی تک 1-1 منٹ کی کارروائی اپنے ذہن پر نقش کر لی تھی۔
قریباً 15 منٹ یہاں گزارنے کے بعد وہ جس طرح آئے تھے اس طرح واپس لوٹ گئے۔ ہدایات کے مطابق اس کے دونوں ساتھی اپنے کام میں مصروف ہو گئے، جبکہ اس کے تینوں کے باہر جانے اور پھر کار پر یہاں سے باقاعدہ رخصت ہونے کے فوراً بعد ہی اس مینیجر سے رابطہ کر لیا تھا۔ انسپکٹر کیانی اپنے کام کا ماہر تھا۔ اس نے اپنا تعارف ضرور ایک سیکیورٹی آفیسر کی حیثیت سے کروایا تھا، لیکن اپنی ایجنسی غلط بتائی تھی۔ اس نے مینیجر سے یہی بات کہی تھی کہ شہر کے مخدوش حالات کی وجہ سے انہیں بطور خاص پبلک اجتماعات کی نگرانی کرنی پڑتی ہے۔ برادر، ہم ملازم آدمی ہیں، آپ تو جانتے ہی ہیں۔ اس نے دوبارہ وہی فکرہ دہرایا اور مینیجر مسکرا دیا۔ وہ خود بڑا ایڈونچر پسند تھا اور چند روز پہلے ہی یہاں ملازم ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ اسی سیٹ کی ایک اور بلڈنگ کا مینیجر تھا۔ اپنی توفن تباہ کے ہاتھوں مجبور مینیجر کیانی سے ضرورت سے زیادہ ہی تعاون کر رہا تھا۔ اس نے انسپکٹر کیانی کو اپنے کمرے میں بٹھا کر اس کے لیے چائے منگوائی تھی۔ مجھے تو جناب خود CID میں بھرتی کا بے حد شوق تھا، لیکن ہائے رے قسمت، کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اس نے انسپکٹر کیانی سے کہا، اور کیانی نے اندازہ لگا لیا کہ بندہ کام کا ہے۔ اس نے اگلے 5-10 منٹ میں اسے باقاعدہ دوستی کرنے کے بعد اسے اپنا سورس بننے کی آفر دی تھی، اور اس صورت میں نہ صرف بے شمار فوائد گنوائے تھے بلکہ اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس طرح اس کا تعارف انٹیلیجنس کی اعلیٰ حلقوں میں ہو جائے گا۔ مینیجر، جس نے اپنا نام طاہر بتایا تھا، اس کو اچھی طرح شیشے میں اتارنے کے بعد اس نے بڑے نامحسوس انداز میں اس کے اور تھوڑی دیر پہلے یہاں آنے والوں کے دوران گفتگو تفصیلات بھی جان لی تھی۔ پاگل سالے، طاہر نے کاندھے اچکائے۔ کیا مطلب؟ انسپکٹر کیانی نے جان بوجھ کر حیرانگی سے کہا۔ مطلب کیا جناب؟ ان لوگوں نے یہاں کوئی فنکشن کرنا ہے؟ سارے سیکیورٹی کی تفصیلات تو ایسے پوچھ رہے تھے جیسے یہاں صدر یا وزیر اعظم نے آنا ہو۔ کتنے لوگ سیکیورٹی سٹاف میں شامل ہیں؟ حال میں آنے جانے کے راستے کہاں کہاں سے ہیں؟ پولیس کو بلایا جاتا ہے یا نہیں؟ اگر اچانک لائٹ آف ہو جائے تو کیا انتظامات ہیں؟ کسی حادثے کی صورت میں امدادی انتظامات کیا ہیں؟ وغیرہ وغیرہ اس نے کہا۔ یار، یہ ان کا فرض ہے، معلوم نہیں کتنے اہم لوگ تھے۔ انسپکٹر کیانی نے اسے مزید انگیجڈ کر کے اور اگلوانا چاہا۔ جی، کیا سالے ہوں گے بڑوے کہیں کے، کہہ رہے تھے انہوں نے ملک کے بڑے بڑے امپورٹر ایکسپورٹر کے لیے یہاں ایک ڈنر ارینج کرنا ہے، اور کیا یہ معمول کی بات ہے؟ اب انہیں بتاؤ کہ آگ لگے تو کیا ہوگا، لائٹ آف ہو جائے تو کیا ہوگا؟ حد تری کی، میں نے تو کہہ دیا کہ آپ سیٹھ صاحب سے بات کر لیں، مجھے تو جو معلوم ہے آپ کو بتا دیا ہے۔ طاہر نے اپنی بات ختم کی۔ کیانی یہاں سے سیدھا کرنل صاحب کے پاس پہنچ گیا، جو ایک نزدیکی سیف ہاؤس سے اس آپریشن کی نگرانی کر رہے تھے۔ کیانی نے اپنی اور طاہر کی گفتگو کا ایک ایک لفظ انہیں بتا دیا۔ جیسے جیسے وہ بات کر رہا تھا، کرنل ملک اور صدیقی دونوں ایک دوسرے کی طرف اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے وہ دونوں ایک ہی نقطے پر پہنچ گئے ہوں۔ ویل ڈن، شاباش، اب تم اپنی ڈیوٹی سنبھالو اور الرٹ رہو۔ صدیقی نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ مسٹر صدیقی، مجھے فوری طور پر اس بینکویٹ ہال میں اگلے 10 روز تک ہونے والی تقریبات اور ان میں VIP کی آمد کا مکمل ریکارڈ چاہیے۔ دوسری بات بطور خاص پیش نظر رہے، کرنل ملک نے انسپکٹر کیانی کے جاتے ہی کہا۔ 2 گھنٹے بعد آپ کی ٹیبل پر فہرست ہوگی سر، صدیقی نے پورے اعتماد لہجے میں کہا اور اجازت لے کر باہر آ گیا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں وہ بینکویٹ ہال پہنچ چکا تھا۔ اس ہال کے مالک سیٹ کی اس سے کسی زمانے میں یاد لگ رہی تھی۔ آج اچانک صدیقی کو دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ خیریت خان صاحب؟ وہ صدیقی کو اسے نام سے جانتا تھا۔ جی ہاں، آج آپ سے ملاقات کا بہانہ نکل آیا، لیکن مطمئن رہیے ہم اچھے حالات میں مل رہے ہیں۔ آپ کے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں، بلکہ یوں سمجھیے کہ میں آپ کی پریشانیاں ختم کرنے آیا ہوں، صدیقی نے اسے قدرے مطمئن کرتے ہوئے کہا۔ فرمائیے، سیٹھ ہمتن گوش تھا۔ اس نے صدیقی کے نہ کرنے کے باوجود اس کے لیے ٹھنڈا منگوا لیا تھا۔ مجھے آپ کی بینکویٹ ہال میں اگلے 10 روز تک ہونے والی تمام تقریبات کی تفصیل درکار ہے۔ آپ تو جانتے ہیں حالات کیسے چل رہے ہیں، ہماری طرف سے حفاظت میں کوتاہی نہ ہو جائے، صدیقی نے کہا۔ ارے واہ خان صاحب، اتنی معمولی سی بات کے لیے آپ نے خود زحمت کی۔ ارے صاحب، اپنے کسی حوالدار کو بھیج دیتے، مجھے حکم دیتے، میں خود حاضر ہو جاتا۔ سیٹھ نے چاپلوسی کا مظاہرہ کیا۔ سیٹھ صاحب، میں نے سوچا خود ہی آپ کے نیاز حاصل کر لوں، صدیقی نے کہا۔ سیٹھ کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ صدیقی صرف اس کام سے آیا ہے۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی صفائی پیش کرنا شروع کر دی۔ سارا دھندا چوپٹ ہو گیا خان صاحب، میری تو ایک دم ساری بزنس خلاصی ہو گئی تھی۔ یہ تو میری وائف کا سارا بزنس ہے، میں تو ادھر منشی کی جاب کرتا ہوں سائیں۔ ٹھیک ہے سیٹھ صاحب، اگر آپ کا دھندا چل بھی رہا ہے تو مجھے کچھ لینا دینا نہیں، یہ کہہ کر صدیقی اٹھ کھڑا ہوا۔ سیٹھ بظاہر تو اسے بیٹھو صاحب کہہ رہا تھا،
لیکن یہ بات صدیقی بھی جانتا تھا کہ سیٹھ اداکاری کر رہا ہے، وہ تو یہ چاہتا ہوگا کہ ایک لمحے سے پہلے اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے۔ سیٹھ نے بڑی گرم جوشی سے اسے کسی بھی خدمت کے لیے بے جھجک یاد فرمانے کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ اگلے ایک گھنٹے میں صدیقی کے اسپیشل اسکواڈ نے ان تقریبات کے میزبانوں اور مہمانوں کی تفصیلات مہیا کر دی تھی، اور 2 روز بعد ہونے والی شادی کی ایک تقریب میں جب اسے شامل معزز مہمانوں کی فہرست میں ڈاکٹر شاہ کا نام دکھائی پڑا تو وہ چونک اٹھا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ کرنل ملک کے کمرے میں موجود تھا۔ او مائی گاڈ سر، یہ تو کوئی خطرناک گیم ہے، یہ کہتے ہوئے اس نے 2 روز بعد ہونے والی ایک شادی میں ڈاکٹر شاہ کی آمد کی خبر سنائی۔ ہاں تو یہ بات ہے، کرنل ملک نے کسی نتیجے پر پہنچ کر سر ہلاتے ہوئے کہا۔ صدیقی ریڈ الرٹ کر دو، میں ہیڈ کوارٹر بات کرتا ہوں۔ شکر ہے خدایا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اندھیرے میں چلایا تیر نشانے پر لگا۔ صدیقی ویلڈن ویلڈن۔ کرنل ملک نے اسے باقاعدہ آگے بڑھ کر کندھا تھپتھپاتے ہوئے داد دی۔ کرنل ملک نے ڈیف کام یعنی فوجی ٹیلی فون پر ہیڈ آفس میں براہ راست DG-1 سے بات کی تھی، اور اس کال کے پون گھنٹے بعد جانے والی فلائٹ سے اسے ہیڈ آفس پہنچنے کا حکم ملا تھا۔ صدیقی، میں تمام معاملات اللہ کے اور تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں، لڑکوں کی تعداد دوگنا کر دو، مجھے ہر آدھ گھنٹے بعد تمام بگ گفتگو کی رپورٹ چاہیے، تم ہر کال خود سننا، ایک لمحے کی غفلت ہم سب کو جیتے جی مار ڈالے گی۔ یاد رکھنا صدیقی، دشمن نے اچانک سرپرائز دیا ہے، بڑا چیلنج دیا ہے اور ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ لڑکوں پر نظر رکھو، میجر صاحب اور کیپٹن صاحبان تمہارے ساتھ رہیں گے، کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ہیڈ آفس میں میرے ساتھ فوراً G-1 پر رابطہ کرو۔ اس نے اچانک روانگی کا حکم ملنے پر ایئرپورٹ پر موجود لڑکے سے بورڈنگ کارڈ لینے اور ڈرائیور کو کار نکالنے کا حکم دیا تھا۔ آپ مطمئن ہو کر جائیے سر، صدیقی کے جیتے جی یہاں کوئی سازش نہیں پنپ سکے گی، ہم خبردار ہیں سر۔ اس نے کرنل ملک سے ایسے پر اعتماد لہجے میں کہا کہ کرنل مطمئن ہو گیا۔ جہاز کی روانگی کو بمشکل 7-8 منٹ باقی تھے جب وہ بھاگم بھاگ جہاز کی سیڑھیوں تک پہنچا، اور اگلے 2 گھنٹے میں وہ بکنگ ٹیپ یعنی نگرانی کے ریکارڈ اور باقی تمام تفصیلات سمیت ہیڈ آفس میں موجود تھا۔ DG-2 خود اس ہنگامی میٹنگ کو کمانڈ کر رہے تھے۔ کرنل ملک نے وہاں موجود انٹیلیجنس کی اعلیٰ دماغوں کے سامنے ایک مرتبہ پھر تمام حالات و واقعات اور ابتدا سے اب تک کی اپنی کارگزاری بیان کرنے کے بعد ایئرپورٹ کے مووی کیمرہ کی فلم تصاویر اور ان لوگوں کی گفتگو کی ریکارڈنگ انہیں سنائی۔ وہاں موجود ہر شخص سنجیدہ اور ہر لمحہ کسی بھی آفت سے مقابلے کے لیے تیار تھا۔ بریفنگ کے خاتمے پر ان کے سوالات کے جوابات دینے کے بعد وہ اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ آل رائٹ جینٹل مین، کیا حکمت عملی اختیار کی جائے؟ DG-2 کی آواز سنائی دی، اور وہاں موجود اعلیٰ دماغ ایک ایک کر کے اپنے ذہن میں تیار شدہ سیکیورٹی پلان اور ان کے نتائج و عواقب بیان کرنے لگے۔ 2 آراء سامنے آئیں، ایک یہ کہ ڈاکٹر شاہ سے درخواست کی جائے کہ وہ اس شادی میں عین آخری لمحات میں شرکت سے انکار کر دیں، اس زمن میں کوئی بھی بہانہ تراشا جا سکتا تھا۔ دوسری رائے یہ تھی کہ انہیں آخری لمحات میں 2-3 ڈمی کے ساتھ بینکویٹ ہال میں لے جایا جائے۔ دونوں طرف صاحب الرائے لوگ موجود تھے اور ہر کوئی بہترین دلیل سے مسلح تھا۔ رات دیر گئے تک وہ لوگ اپنے اپنے نقطۂ نظر کی وضاحت اور ان کے حق میں دلائل دیتے رہے۔ اب آخر فیصلہ DG-2 کا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے کرنل ملک کی آنکھوں میں جھانکا جہاں بے پناہ اعتماد جھلک رہا تھا۔ کرنل، وی مسٹ ایکسیپٹ دا چیلنج، ہم بہرحال ان کا چیلنج قبول کریں گے، سب کچھ نارمل ہوگا نارمل۔ انہوں نے کرنل ملک کی آنکھوں کے اعتماد سے حوصلہ پا کر بڑے مضبوط لہجے میں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ سر، کرنل ملک نے مستعد ہو کر کہا، رائٹ جینٹل مین، ہمارے پاس 48 گھنٹے باقی ہیں۔ کراچی کی کمانڈ کرنل ملک سنبھالیں گے اور یہاں سے بریگیڈیئر محمود، انہوں نے بریگیڈیئر محمود کی طرف دیکھا، صبح کی کوئی بھی فلائٹ چارٹر کر کے جتنے لڑکے ملک کو درکار ہیں فوراً ادھر بھیج دو۔ ڈاکٹر شاہ پر اس طرح سایہ کر دو کہ ان کے جسم کو ہوا بھی اپنی مرضی سے نہ چھو سکے۔ ڈو اٹ۔ انہوں نے آخری الفاظ خاصے بلند ادا کیے تھے۔ تمام آفیسر تن کر کھڑے ہو گئے۔ گڈ لک محمود، گڈ لک ملک۔ DG-2 نے ان کی طرف بھرپور نظروں سے دیکھا اور بڑے وقار سے اپنی کیپ سر پر رکھ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ لوگ شام ڈھلے میٹنگ پر بیٹھے تھے، اب صبح کی اذان ہو رہی تھی۔ اس درمیان انہوں نے صرف چائے، کافی اور سگریٹوں پر گزارا کیا تھا۔ صبح پہلی فلائٹ سے 10 اور 15 لڑکے، اس کے بعد والی فلائٹ سے اس کی معاونت کے لیے کراچی جا رہے تھے۔ تمام لوگ مختلف راستوں سے، مختلف سواریوں سے بڑے نامحسوس انداز میں بالکل عام مسافروں کی طرح پہلے سے طے کردہ
2-3 سیف ہاؤس میں پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر ایک ہی وقت میں کئی ایجنسیاں آپریٹ کرتی تھیں، لیکن کیا مجال جو کسی کے نوٹس میں کوئی معمولی سی بات بھی آئی ہو۔ ان میں ان کی اپنی ایجنسی کے لوگ بھی شامل تھے، انہیں بھی کانوں کان اس واقعے کی خبر نہ ہو سکی۔ شام ڈل چکی تھی جب وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچے۔ ڈنر اس نے صبح کی طرح شیریں کی معیت ہی میں کیا تھا۔ وہ خود کو کچھ تھکا تھکا اور بد دل سا محسوس کر رہا تھا۔ اس تھکاوٹ اور بد دلی کی وجہ سمجھنے سے وہ خود قاصر تھا۔ زندگی میں درجنوں مشن عظیم اسرائیل کی عظمت کو مزید 4 چاند لگانے کے لیے وہ انجام دے چکا تھا۔ جب وہ ٹارگٹ کے نزدیک پہنچتا تو اس کے جوش و خروش میں مزید اضافہ ہو جاتا تھا، لیکن یہاں تو معاملہ الٹا پڑ رہا تھا۔ جانے ایک بے نام سا خوف اس میں کہاں سے درایا تھا، اسے عجیب الجھن سی ہونے لگی تھی۔ ڈنر پر قریشی ان کے ساتھ موجود تھا۔ خان صاحب، ہم نے سیکیورٹی کو انگیج رکھنے کے لیے پلان طے کر لیا ہے، اس نے بالآخر مطلب کی بات شروع کی۔ کیا؟ اس کے منہ سے بساختہ نکلا۔ جس بینکویٹ ہال میں شادی کی یہ تقریب انجام پا رہی ہے، اس سے بمشکل 2 فلانگ کے فاصلے سے کچھ غیر ملکی ٹرانسپورٹ انہی اوقات میں گزرتی ہے۔ میں اپنے لڑکوں سے غیر ملکی وین پر حملہ کروا دوں گا، چونکہ اس مسئلے پر پہلے اس حکومت کو بڑی سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے، سب حادثے والی جگہ کی طرف رش کریں گے اور شہر کی ساری موبائل حملہ آوروں کی تلاش پر لگا دی جائے گی۔ یہ بہترین موقع ہوگا، آپ آسانی سے کام کر سکتے ہیں، قریشی نے اسے سمجھایا تھا۔ گڈ، خاصے ذہین لوگ ہیں آپ، یعصوب نے بظاہر اس کی حوصلہ افزائی کی۔ فرار کے راستے کون کون سے ممکن ہو سکتے ہیں؟ اگلا سوال یعصوب نے کیا تھا۔ میں نے اب تک 3 راستوں کا انتخاب کیا ہے، پہلا یہ، دوسرا یہ اور تیسرا راستہ یہ ہے جو بغلی دروازے کی طرف کھلے گا۔ قریشی نے کاغذ پر تیار کردہ نقشہ سامنے بچھا کر اسے سمجھایا تھا۔ ویل، ٹرانسپورٹ کا بندوبست؟ یعصوب کسی امکان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس سوال کے جواب میں قریشی نے اسے بتایا کہ کہاں کہاں گاڑیاں اس کے لیے موجود ہوں گی۔ اس دوران یعصوب نے اسے بینکویٹ ہال کی طرف آنے والے تمام راستوں کی تفصیلات پوچھ لی تھی اور یہاں سے گزرنے والی ہر ممکن ٹریفک کا علم بھی اسے ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے مسٹر قریشی، میرے خیال سے مجھے اب آرام کرنا چاہیے۔ اب ہماری ملاقات بینکویٹ ہال میں ہوگی، میں کسی بھی وقت یہ بنگلہ چھوڑ رہا ہوں۔ آپ مطمئن رہیے گا اور ہر کام وقت اور منصوبے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس نے اچانک یہ بات کہہ کر قریشی کے پاؤں تلے زمین سرکا دی۔ میں سمجھا نہیں مسٹر خان، اس نے گھبرا کر پوچھا۔ میرا خیال تھا آپ مقامی زبان زیادہ اچھی طرح سمجھتے ہوں گے، چلیے میں انگریزی میں بھی کہہ دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر یعصوب نے باقاعدہ اپنی بات کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ مسٹر خان سر، یہ بات نہیں، وہ تو میں سمجھ گیا، لیکن میرا عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ مجھے کچھ ہدایات ملی تھی، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ میرے خیال سے آپ کو ہدایات بھی ضرور ملی ہوں گی کہ مجھے کسی بھی کام اور منصوبے میں تبدیلی کا مکمل اختیار ہے۔ اس نے قریشی کی طرف مسکراہٹ اچھالی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح آپ کی سیکیورٹی، آپ میری سیکیورٹی کی فکر بالکل نہ کریں اور برائے مہربانی اپنا خیال رکھیں، کیونکہ مجھے تو اپنا کام مکمل کر کے چلے جانا ہے، جبکہ آپ نے ابھی اسی شہر میں رہنا ہے۔ یعصوب نے اس کی بات کاٹ دی۔ ٹھیک ہے مسٹر خان، ڈرائیور اور گاڑی موجود ہیں، آپ جیسے مناسب سمجھیں کر لیں۔ برائے مہربانی جس ہوٹل میں آپ کا قیام ہو، اس سے ہمیں ضرور باخبر رکھیں، قریشی نے درخواست کے لہجے میں کہا۔ مجھے جب بھی آپ کی ضرورت محسوس ہوئی، بغیر جھجک آپ کے پاس آؤں گا۔ فی الوقت آپ یہ بات جان لیجئے کہ میں آپ کو زحمت دے کر پریشان نہیں کروں گا۔ میں نے کہا نا کہ آپ نے ابھی بہت کام کرنا ہے اور آپ جیسے لوگوں کو ہم ہر طرح محفوظ رکھتے ہیں، یعصوب نے کہا۔ اوکے سر، قریشی نے بالآخر ہتھیار ڈال دیے۔ وہ قدرے پریشان ہو گیا تھا کہ اس اچانک بپتا سے کیسے نمٹے جو یعصوب نے اس کے لیے کھڑی کر دی تھی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انہیں یعصوب کی ہر بات، خواہ وہ غلط ہو یا صحیح، اس کا حکم سمجھ کر ماننے کی ہدایت کی گئی تھی، لیکن اسے ہرگز امید نہیں تھی کہ حمید خان ایسا کوئی فیصلہ اچانک کر دے گا، کیونکہ اس طرح اس پر نظر رکھنا ممکن نہیں تھا۔ معلوم نہیں وہ کب کیا کر گزرے، اور یہ بھی تو ممکن تھا کہ اسے کچھ کرنے سے پہلے ہی دبوچ لیا جائے۔ آخر وہ لوگ بھی کچھ کم سمارٹ نہیں تھے۔ اس بات کو تو قریشی بھی اچھی طرح سمجھ سکتا تھا کہ ڈاکٹر شاہ کی حفاظت کے لیے پاکستانی ایجنسیوں نے کوئی وقوع کا فروگزاشت نہیں کیا ہوگا، اور یوں ٹھنڈے پیٹوں اس پر حملہ برداشت بھی نہیں کریں گے۔ یہ بات تو بعد کی تھی کہ را کو کامیابی حاصل ہوتی ہے یا نہیں، مگر ایک بات ابھی سے طے تھی کہ ڈاکٹر شاہ پر حملے کی صورت میں پاکستانی ایجنسیاں سارا شہر ہلا کر رکھ دیتی۔